السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم اپنے آج کے سوالات اور ان کے جوابات کے سیشن میں چند اہم سوالوں کے جوابات دینے چاہ رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام سوالوں اور ان کے جوابات کو خود بھی غور سے سنیں، اپنے دوست و احباب، اپنے گھر والوں اور اپنے متعلقین کو بھی ضرور سنائیں، ہو سکتا ہے کسی کو کوئی فائدہ حاصل ہو جائے۔ بہرحال سب سے پہلا سوال کیا ہے ہمارے ایک عزیز نے، جن کا نام ہے عظیم معین۔ کہتے یہ ہیں کہ مفتی صاحب، اگر ہم کسی کی قسم کھا لیتے ہیں تو کیا ایسے قسم کھا لینے کی وجہ سے تجدید نکاح اور تجدید ایمان کی ضرورت ہوتی ہے یا پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے عظیم صاحب، پہلی چیز تو آپ یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر آپ کو قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو صرف اور صرف اللہ کی قسم کھانے کی اجازت ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کی قسم کھانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے قسم کھائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو قسم کھانے کی وجہ سے تجدید ایمان کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور آپ کے نکاح پر بھی کوئی اثر ہوتا نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لی اور اس قسم کو پورا نہیں کیا ہے تو قسم کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے ایک جرمانہ ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے کفارہ۔ اب کفارے کی شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ کو 10 مسکینوں کو، جو کہ غریب، مسکین، فقیر، محتاج اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، ایسے 10 لوگوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ انہیں کھانا نہیں کھلا سکتے ہیں تو پھر 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا ضروری ہوتا ہے، اور اگر کپڑا بھی پہنانے کی طاقت آپ کے پاس نہیں ہے تو ایسی صورت میں 3 دن لگاتار روزہ رکھنا یہ قسم کا کفارہ ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر آپ نے قسم کھا لی اور کسی وجہ سے آپ قسم کو پورا نہیں کر سکے ہیں تو ایسی صورت میں تجدید نکاح اور تجدید ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کفارہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگلا سوال کیا ہے التمش قاضی نے، کہتے یہ ہیں کہ مفتی صاحب، یہاں پر وہم کی وجہ سے ہمارا بہت زیادہ برا حال ہو چکا ہے۔ میرے گھر والے لوگ بہت زیادہ غصہ کر رہے ہیں اور وہ لوگ دین سے بھی غافل ہے، دین کی زیادہ سمجھ انہیں نہیں ہے۔ مجھ کو ڈر لگ رہا ہے کہ وہ لوگ دین سے بہت زیادہ دور نہ ہو جائیں اور مجھ کو دین پر چلنے کی وجہ سے وسوسے کا مریض نہ سمجھنے لگ جائیں۔ دیکھیے التمش صاحب، پہلی چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے آدمی تکلیف اور تنگی اور پریشانی کا شکار نہیں ہوتا ہے، بلکہ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کو آسان بنا لیتے ہیں۔ تو اگر آپ کے مائنڈ میں کہیں پر یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، مسائل کو جان کر ان پر عمل کرنے کی وجہ سے میں وسوسے کا مریض ہو رہا ہوں، میں پریشانی کا شکار ہو رہا ہوں، تو یہ غلط فہمی ہے، شیطان کا وسوسہ اور اس کا دھوکہ ہے۔ تو دین پر عمل کرنے کی وجہ سے نہ خود آپ پریشان ہوں گے، نہ پوری دنیا پریشان ہوگی۔ دین پر عمل کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اب اگر آپ کو کسی کام پر عمل کرنے کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ تنگی اور پریشانی کے شکار ہو رہے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ کام آپ صحیح طور پر نہیں کر رہے ہیں، شریعت اور سنت کے عین مطابق نہیں کر رہے ہیں، اسی لیے آپ پریشانی کے شکار ہیں۔ گھر والوں کو دین کی تعلیم دلائے، انہیں دین کی تعلیم دینے کے لیے جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے ان تمام طریقوں کو آپ فالو کریں اور آپ بھی دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دین پر عمل کرنا مطلب یہ ہے کہ جو باتیں آپ کو معلوم ہو رہی ہے ان تمام باتوں پر عمل کریں، جو باتیں آپ کے پاس نہیں ہے اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھ لیں، لیکن لوگوں سے پوچھنے کے بارے میں ایک احتیاط آپ کو کرنی ہے۔ آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا مسئلہ آ گیا، آپ کے سامنے بات یہ آئی کہ میری ٹوپی ناپاک ہے۔ آپ کو اگر پتہ ہے کہ میری ٹوپی ناپاک ہے اور یہ مسئلہ آپ جانتے ہیں صفائی کرنے کا، تو آپ صاف کر لیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، کسی ایک ایسے معتبر عالم دین اور ایسے مفتی صاحب سے آپ رجوع کریں جن پر آپ کو اطمینان ہے، جن پر آپ کو بھروسہ ہے۔ انہوں نے جب آپ کی کنڈیشن دیکھ کر آپ کو کوئی حکم دیا ہے تو بس وہیں پر اکتفا کریں۔
اب اس مسئلے کو لے کر کسی اور دوسرے عالم کی طرف یا کسی اور دوسرے مفتی کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں سے آپ کو دین کی سمجھ مل چکی ہے، دین کا علم حاصل ہو چکا ہے، ان پر اعتماد کرے، یقین کرے، پھر اس کے بارے میں بہت زیادہ کھود پرید کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کو بسا اوقات تنگی اور پریشانی میں ڈال دیتے ہیں۔ اگلا سوال ہے اسٹار موٹیویشن کا۔ کہتے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے، میں بہت زیادہ ٹینشن اور ڈپریشن میں رہتا ہوں، کوئی وظیفہ بتلائے۔ بلند شہر یوپی سے۔ ڈپریشن، ٹینشن، وہم، پریشانی، غصہ، یہ تمام چیزیں ایک ساتھ مل کر کے انسان کو بہت زیادہ پریشان کر دیتی ہے۔ اس لیے آپ خود سے اپنے آپ کے اوپر عمل کرتے ہوئے، اپنے آپ کو تھوڑا موٹیویٹ کرتے ہوئے، اپنے آپ کو تھوڑا دین کی طرف لے جاتے ہوئے ان تمام بیماریوں سے خود کو باہر نکال سکتے ہیں۔ اگر آپ کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ غصے کو پی لیا جائے، غصے کو پینے کی وجہ سے ہمیں ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے، آپ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ اپنی مجلس کو چینج کر دیجئے، ٹاپک کو چینج کر دیجئے، اور اگر آپ کہیں پر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے، بیٹھے بیٹھے غصہ آ رہا ہے تو لیٹ جائیے، لیٹے لیٹے اگر غصہ آ رہا ہے تو آپ اپنی پوزیشن کو چینج کر دیجئے، پانی پی لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے۔ یہ سب غصے اور پریشانی اور ڈپریشن کو ختم کرنے کے علاج ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر دعائیں بھی کرتے رہے کہ اللہ جو بیماری اور پریشانی میرے سر پر آ چکی ہے اس کو ختم فرما دیجیے۔ اگلا سوال کیا ہے علی اکبر صاحب نے۔ کہتے یہ ہیں کہ مفتی صاحب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر ایمان ہے، ہم مومن ہیں، ہم مسلم ہیں؟ مفتی صاحب کوئی ایسا طریقہ بتلائے، کوئی ایسا پوائنٹ بتلائے جس کو دیکھ کر کے ہم احساس کر سکیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑی بہترین اور پیاری بات پوچھی ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم مومن ہیں یا مومن نہیں ہے؟ بہت اچھی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ اس بات کے اوپر اگر ایمان ہے، اس بات کو آپ سچے پکے دل سے فالو کرتے ہیں تو یقین رکھیے کہ آپ مومن ہیں۔ اسی طرح جب بھی آپ نے اپنے سر کو خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکایا ہے، آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ میرا سر یہ اللہ کے در کے لیے بنا ہے، تو آپ مومن ہیں۔ آپ نیک کام کرتے ہیں، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں، سمجھ لیجئے کہ آپ مومن ہیں۔ آپ سچی بات اپنی زبان سے نکالتے ہیں، بری بات اپنی زبان سے نکالتے نہیں ہیں، آپ مومن ہیں۔ آپ نیکی کے راہوں پر چلتے ہیں، برائیوں سے اپنے دامن کو بچاتے ہیں، آپ مومن ہیں۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، ان کی تکلیف کی وجہ سے خود تکلیف محسوس کرتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ مومن ہیں۔ آپ پانچوں اوقات کی نماز ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرتے ہیں، تو یقین رکھیے آپ مومن ہیں۔ اسی طرح اگلا سوال کیا ہے ناہید غزالہ نے۔ کہتی ہے کہ مفتی صاحب میں پہلے بھی ایک سوال کر چکی ہوں، لیکن اس وقت ٹائپ کرنے کی وجہ سے وہ مسئلہ اچھی طرح واضح نہیں ہوا ہے، پھر سے وہ سوال لکھ کر کے ارسال کر رہی ہوں، پلیز ضرور بتلائیں۔ سوال یہ ہے کہ ناپاک کپڑے دھونے کے بعد جو چھینٹے اڑتے ہیں ہمارے بدن وغیرہ پر، ہمارے کپڑے پر جو چھینٹے اڑتے ہیں، تو اس وقت جو غسل کرنا چاہیے تو وہ غسل کیسا کرنا چاہیے؟ جس طرح ہم فرض غسل ادا کرتے ہیں اس طرح کریں یا صرف یوں ہی بدن کو بھگو لیا جائے؟ دیکھیے، اگر آپ کے بدن پر، آپ کے کپڑوں پر ناپاک پانی کے قطرات اڑ جاتے ہیں یا پھر یوزڈ پانی کے قطرات اڑتے ہیں جو کہ صرف گندے ہوتے ہیں، ناپاک نہیں ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ پر غسل کرنا فرض اور واجب نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، آپ
محسوس کر رہے ہیں کہ مجھ پر جو بہت زیادہ گندگی کے چھینٹے آ چکے ہیں، اس لیے میں اس گندگی کو صاف کرنے کے لیے غسل کرنا چاہتی ہوں، تب بہت اچھی بات ہے، آپ کسی بھی طرح غسل کر سکتی ہیں۔ جو فرض غسل ہوتا ہے جس میں 3 چیزیں ضروری ہوتی ہے کہ آپ کلی کریں، اسی طرح ناک میں پانی ڈالیں، اور اگر آپ کو روزہ نہیں ہے تو غرارہ کریں اور پورے بدن کو اچھی طرح بھگا لیں۔ یہ فرض غسل کے اندر یہ تمام چیزیں ہوا کرتی ہیں، اس طرح بھی غسل کر سکتی ہیں۔ اور اگر آپ یوں ہی اپنے بدن پر صرف پانی ڈال دینا چاہتی ہیں، پورے بالوں کو بھگا دیا، پورے بدن پر پانی ڈال دیا، کلی آپ نے نہیں کیا، اسی طرح ناک میں پانی نہیں ڈالا، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ فی الحال آپ کے اوپر کوئی غسل فرض اور واجب نہیں ہے۔ تو دونوں صورتیں آپ کے سامنے بالکل واضح ہیں، کوئی ڈرنے اور گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ جو بھی طریقہ آپ کو آسان لگتا ہے اس کو فالو کیجیے۔ اب اگلا سوال کیا ہے، زید انصاری نے کہتے ہیں السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ بالوں میں تیل لگا کر سوکھے ناپاک بستر پر سونے کی وجہ سے بال ناپاک ہو جائیں گے؟ یہاں پر سوچنے والی بات ہے کہ جس ناپاک بستر پر آپ سونے کی بات کر رہے ہیں اس ناپاکی کی کنڈیشن کیا ہے، اور آپ کے بالوں میں جو تیل لگا ہوا ہے اس تیل لگنے کی کنڈیشن کیا ہے۔ اگر آپ کسی ایسے بستر پر سوئے ہیں جس پر پیشاب گرا تھا، کوئی لیکوڈ ناپاکی گری تھی اور وہ سوکھ گئی ہے، سوکھنے کے بعد آپ نے اپنے بالوں میں تیل لگایا ہے اور سو گئے ہیں، تیل آپ کے پلو پر لگا ہے یا پھر آپ کے بستر پر یا چادر وغیرہ پر لگا ہے جہاں پر پیشاب تھا، اگر آپ کے بالوں میں اتنا زیادہ تیل لگا تھا کہ وہ بالوں کی تری بستر پر لگ گئی، جس جگہ پر ناپاکی تھی لگ گئی، پھر وہ ناپاکی ریٹرن آ کر آپ کے بالوں میں لگ گئی، تو ایسی کنڈیشن میں آپ کے بال ناپاک ہوں گے۔ اور اگر ایسی صورت نہیں ہے، کوئی نجاست تھی، کوئی ناپاکی تھی، وہ سوکھ گئی ہے، آپ کے بالوں کے اندر تیل بہت کم اور معمولی مقدار میں لگا ہے، جس کی تری صرف کپڑے پر آئی ہے، وہ ریٹرن آپ کے بالوں پر نہیں آئی ہے، تو ایسی صورت میں وہ ناپاکی بستر سے نکل کر آپ کے بالوں میں نہیں آئی ہے، اس لیے گھبرانے اور ڈرنے والی بات نہیں ہے، کوئی چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ اگلا سوال کیا ہے، سہیل انور نے کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، اگر ہمارے بدن پر، ہماری باڈی پر کوئی نجاست نہیں ہے، کوئی گندگی نہیں ہے، کوئی ناپاکی نہیں ہے، ہم پورے کلین ہیں، لیکن ہم نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ ناپاک کپڑے ہیں، ان ناپاک کپڑوں کو ہم نے پہنا اور جم چلے گئے، ظاہر بات ہے ایکسرسائز کرنے کے بعد ہمارے بدن سے، ہماری باڈی سے پسینہ نکلتا ہے، تو اس پسینہ نکلنے کی وجہ سے جو ہمارے کپڑے گیلے ہو جائیں گے، ان کپڑوں کی وجہ سے جو کہ گیلے ہو چکے ہیں اور پہلے ناپاک تھے، ہمارا بدن بھی ناپاک ہو جائے گا یا پھر کیا حکم ہے؟ دیکھیے ایسی کنڈیشن میں بہتر آپ کے لیے یہی ہے کہ اگر کپڑے ناپاک ہے تو انہیں استعمال نہ کرے، بلکہ ان کو دھونے کے لیے چھوڑ دے۔ غلطی سے اگر آپ نے ان ناپاک کپڑوں کو پہن لیا ہے اور پہننے کے بعد آپ ایکسرسائز کرنے کے لیے جم وغیرہ چلے گئے ہیں، جم کے دوران آپ کا بہت زیادہ پسینہ خارج ہوا یا پھر آپ کے کپڑے پر کوئی پانی گر گیا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں دیکھنا ہوگا کہ وہ ناپاکی آپ کے بدن پر لگ گئی ہے یا نہیں لگی ہے۔ آپ کا جو پسینہ نکلا ہے اتنی زیادہ مقدار میں نکلا ہے کہ آپ کا کپڑا بھیگ گیا، جس کے اوپر مان لیجئے پخانہ یا پھر خون لگا ہوا تھا، آپ کے باڈی کے پسینے کی وجہ سے یا پھر پانی کی وجہ سے وہ خون بھیگ گیا اور پھر وہ ریٹرن آپ کے بدن پر لگ گیا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کا بدن ناپاک ہوگا۔ اگر ایسی صورت نہیں ہے، یعنی آپ کا پسینہ نکلا لیکن اس پسینے کی وجہ سے آپ کے کپڑے کی ناپاکی بھیگ کر آپ کے بدن پر نہیں لگی ہے، تو پھر کوئی گھبرانے اور ڈرنے والی بات نہیں ہے، کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ اگلا سوال کیا ہے صغرا قبل نے، السلام علیکم مفتی صاحب، ایک لڑکی عورت کے لیے دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم بھی کتنی ضروری ہوتی ہے، جیسے کہ ہم بیٹیوں کو اسکول میں پڑھاتے ہیں؟ دیکھیے لڑکیوں کو، عورتوں کو دین کی تعلیم کے ساتھ دنیا کی تعلیم، دنیا کی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم، دونوں تعلیمات دینا ضروری ہے۔ آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ جہاں پر دنیاوی جو علوم اور فنون ہوتے ہیں وہ بھی بچوں کو دلانا انتہائی ضروری ہے، خاص طور پر جو الیکٹرانک اشیاء کے بارے میں جو معلومات ہوتی ہے، ان کا استعمال کا جو طریقہ ہوتا ہے، یہ تعلیم ان کو سائنٹیفکلی طور پر دلانا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ وہ اپنے روزگار کے اعتبار سے، اپنے ٹیلنٹ کے اعتبار سے اور لوگوں سے پیچھے نہ رہ سکے۔ اس میں لڑکا بھی اور لڑکی دونوں برابر ہیں۔ رہا
دینی تعلیم کا مسئلہ، تو دینی تعلیم ہر عمر کے لیے، ہر قسم کے لیے، ہر بچے اور بچی کے لیے دینا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم اپنی دنیا سنوار نہیں سکتے، اپنی آخرت بھی سنوار نہیں سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ مہذب بننا چاہتا ہے، اپنی زندگی کو بہت اچھی طرح گزارنا چاہتا ہے، تو دینی تعلیم کو فراموش کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانا یہ بالکل ناممکن بات ہے، بالکل امپاسبل چیز ہے۔ اس لیے دین کی تعلیم بھی دے اور دنیا کی تعلیم بھی بچوں کو ضرور دلائیں۔ اگلا سوال کیا ہے پٹھان الیاس قلب نوری صاحب نے، کہتے ہیں 2 یا 4 رکعت نماز ادا کرنے کے وقت اتحیات پڑھتے وقت کلمے کی جو انگلی اٹھاتے ہیں وہ اٹھانا بھول جائے تو نماز پر فرق پڑے گا یا نہیں؟ یہاں پر دیکھیے، نماز کے دوران جب آپ تشہد اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہاں پر انگلی کو اٹھاتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اتحیات پڑھتے وقت التحیات للہ والصلوات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ، یہ پوائنٹ ہے۔ اشہد ان لا الہ یہ کہتے وقت آپ کو انگلی اس طرح اٹھا لینی ہے اور الا اللہ پر گرا دینی ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ یہ سنت طریقہ جان بوجھ کر چھوڑنا گناہ والی بات ہے، البتہ بھول وغیرہ سے چھوٹ جائے تو پھر نماز پر کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، آپ کی نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ اگلا سوال کیا ہے ندا یعقوب نے، کہتی ہے مفتی صاحب السلام علیکم، مفتی صاحب اگر ہم ناپاک کپڑے کسی بہتے ہوئے نل کے نیچے دھو رہے ہیں، اوپر سے پانی گر رہا ہے، نیچے ہم کپڑوں کو دھو رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کپڑوں کو دھوتے ہوئے وہ جو چھینٹے ہیں، اڑنے والے جو چھینٹے ہیں ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، سامنے جاتے ہیں، کپڑوں پر لگتے ہیں، دیواروں پر لگ جاتے ہیں، تو ان چھینٹوں کے بارے میں بھی بتلائے کہ وہ ناپاک ہوتے ہیں، کیا حالت ان کی ہوتی ہے۔ اگر ہم اس طرح کی ہر چیز کے اندر دھیان اور توجہ دیتے رہیں گے، پھر ہم نے محسوس کیا کہ اڑنے والے چھینٹے چونکہ ناپاک ہے، چلو انہیں صاف کرو، پھر ان کو صاف کرنے کے لیے گئے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ یہ چھینٹے اور بھی وہاں تک گئے ہیں، پھر یہ پتہ چلا کہ یہاں سے کوئی بندہ گزرا ہے، اس کے پیر میں وہ ناپاک چھینٹے لگے ہیں۔ تو اس طرح اگر ہر چیز میں ہم ناپاکی کو ڈھونڈنے چلے جائیں تو پھر ہماری زندگی ایک اجیرن بن جائے گی، ہماری زندگی ایسے مسئلوں سے بھر جائے گی جو کبھی بھی مسئلے ختم ہونے والے نہیں ہے۔ ہم کتنا زیادہ کیئر کریں۔ دیکھیے آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے، جب بھی آپ کو ناپاکی سے سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے نجاست آپ کے کپڑوں پر لگے، آپ کے بدن پر لگے، استعمال کی جانے والی چیزوں پر لگے، جب بھی ناپاکی سے سامنا کرنا پڑے تو آپ کو بہت زیادہ ڈسٹرب نہیں ہونا ہے، بہت زیادہ پریشانی کا شکار نہیں ہونا ہے، یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ بودریشن میں آپ کو ڈالنا نہیں ہے۔ بس اس ناپاکی کو فیس کرتے ہوئے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کو ختم کر دینا ہے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے، مان لیجیے آپ کا ایک دوپٹہ ہے وہ ناپاک ہو چکا ہے اور آپ اس کو نل کے نیچے دھو رہے ہیں، اوپر سے آپ نے نل آن کر دیا ہے، پانی گر رہا ہے اور وہاں سے کچھ قطرہ، ظاہر بات ہے پریشر کی وجہ سے کچھ نہ کچھ قطرات اڑیں گے، تو یہاں پر فرسٹ ٹائم آپ کو احتیاط کرنی ہے، چونکہ آپ کا مکمل دوپٹہ ناپاک ہے، جس حصے پر نجاست لگی ہے پہلے اس کو اچھی طرح آپ صاف کر دیجئے۔ اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ چھینٹے اڑنے والے ہیں تو اس نجاست کو آہستہ سے نیچے رکھ کر کے صاف کر دیجئے، وہ نجاست بہہ گئی ہے، پھر ڈال دیجئے، پورا دوپٹہ دھو لیجئے۔ اب چونکہ آپ کے دوپٹے کے اوپر، آپ کے کپڑے پر کوئی ایسی نجاست نہیں ہے جس کے چھینٹے اڑنے کی وجہ سے دوسری چیزیں ناپاک ہوگی، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، جتنے بھی چھینٹے اڑنے دے، آپ کے کپڑے بھی ناپاک نہیں، آپ کی دیواریں ناپاک نہیں، اور زمین کے اوپر اڑتے ہیں تو زمین بھی ناپاک نہیں ہے۔ لیکن اس طرح آپ نے نہیں کیا، واقعتاً چھینٹے اڑ گئے ہیں، تو ایسی صورت میں دیکھیے جو بہت معمولی قطرے ہوتے ہیں، معمولی چھینٹے ہوتے ہیں جو 1 درہم سے کم ہوتے ہیں، تو ایسے معاف ہوتے ہیں۔ اگر آپ ہر قطرے اور ہر چھینٹے کے دھونے کی طرف پڑ جاؤ گے تو ظاہر بات ہے آپ کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ تو ہمارے بہت سارے دوست جو پریشان ہوتے ہیں وہ اس طور پر پریشان ہوتے ہیں کہ ایک نجاست کو صاف کرنے جاتے ہیں اور اس کی صفائی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزوں کو نجس اور ناپاک سمجھ لیتے ہیں، تو ایسے سب سوچنے کی وجہ سے، بہت زیادہ ڈسٹرب میں مبتلا ہونے کی وجہ سے یا بہت زیادہ پریشانی میں اپنے آپ کو ڈالنے کی وجہ سے یہ تمام حالات ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ ہماری زندگی کو آسان بنائے، جو مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان تمام مسائل کو حل کرتے ہوئے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق بخشے۔
آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔